جب بنی اسرائیل صحراؤں میں بھٹک رہے تھے، سورج کی تپش، زمین کی سختی اور ان کا صبر آزمایا جا چکا تھا۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا، اے موسیٰ، کب تک ہم ایک ہی کھانے پر گزارا کریں گے؟ اگر تم اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہمیں آسمانوں سے کوئی نعمت نازل کرے، ہم اسی وقت ایمان لائیں گے جب آسمان سے کھانا اترتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ بنی اسرائیل جو فرعون کی غلامی سے نجات پا چکے تھے، اب ایک نئی آزمائش میں تھے۔ صحرائے سینا کا لمبا سفر ان کے لیے صبر کا امتحان بن چکا تھا۔ انہیں نہ فصلیں میسر تھی، نہ پانی اور نہ ہی گوشت یا اناج، مگر اللہ تعالیٰ نے ان پر خاص رحم فرمایا۔ ان کے لیے آسمانوں سے رزق نازل کیا گیا، ایک عجیب، لطیف اور روحانی خوراک جس کا نام تھا من اور سلویٰ، جس کو عرف عام میں من و سلویٰ کہا جاتا تھا۔ من ایک سفید میٹھا شبنم کی مانند گرتا ہوا مادہ تھا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ قدرتی شہد یا مٹھاس جیسا تھا جو صبح سویرے زمین پر گرتا اور سورج نکلنے سے پہلے جمع کیا جاتا۔ سلویٰ ایک چھوٹی سی پرندہ نما چیز تھی، بٹیر جیسا پرندہ جو غروب آفتاب کے وقت جھنڈ کے جھنڈ آتے اور بنی اسرائیل انہیں آسانی سے پکڑ کر پکا لیتے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 57 میں اس کا ذکر کچھ اس طرح سے ہے، اور ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کیا اور من و سلویٰ نازل کیا۔ تصور کیجئے صبح کے وقت صحرائے سینا کی ریت پر شبنم جیسا سفید مادہ اتر رہا ہے، جیسے آسمان سے کوئی نور ٹپک رہا ہو، اور شام ہوتے ہی آسمان پر پرندوں کے جھنڈ نظر آتے ہیں جو تھکن سے چور ہو کر زمین پر بیٹھ جاتے ہیں تاکہ بنی اسرائیل انہیں پکڑ کر کھا سکیں۔ یہ صرف خوراک نہیں تھی، بلکہ اللہ کی طرف سے ایک نشانی تھی، ایک معجزہ جو روزانہ ان پر ہوتا اور انہیں یاد دلاتا کہ اللہ ہر حالت میں روزی دینے والا ہے۔ مگر وقت کے ساتھ ساتھ بنی اسرائیل اس نعمت سے بھی اکتا گئے۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کی، ہم روز من و سلویٰ کھا کھا کر تنگ آ چکے ہیں، لہٰذا ہمیں پیاز، لہسن، دالیں، سبزیاں اور گندم چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ایک بہت بڑی ناشکری تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا تم بہتر چیز کو چھوڑ کر کمتر چیز چاہتے ہو؟ اس ناقدری کی وجہ سے یہ نعمت ان سے چھین لی گئی۔ آج کے زمانے میں کئی محققین نے کوشش کی ہے کہ معلوم کریں کیا من و سلویٰ آج بھی کسی صورت میں دنیا میں موجود ہے۔ یورپ اور مشرق وسطیٰ میں کچھ ماہرین آثار قدیمہ نے ایسے علاقوں کا ذکر کیا جہاں صبح کے وقت درختوں سے میٹھا سفید مادہ ٹپکتا ہے، خاص طور پر سینائی جزیرہ نما میں۔ یہ مادہ تمارس درخت سے نکلنے والا ایک مٹھاس بھرا مواد ہے جسے مقامی لوگ آج بھی من کہتے ہیں، مگر یہ من و سلویٰ جیسا نہیں، صرف مماثلت رکھتا ہے۔ سلویٰ جیسے پرندے آج بھی پائے جاتے ہیں جنہیں عربی میں سمانی کہا جاتا ہے، جو حج کے دوران مکہ کے قریب بھی کبھی کبھی دیکھے گئے ہیں۔ مگر حقیقی من و سلویٰ جو بنی اسرائیل پر آسمان سے نازل ہوتا تھا، وہ ایک معجزہ تھا، اور اس کا دوبارہ ظہور اسی صورت میں ممکن ہے جب اللہ خود چاہے۔ من و سلویٰ صرف خوراک نہیں تھی، یہ اللہ کی قدرت کا ثبوت، اس کی محبت کی علامت اور انسان کے لیے ایک سبق تھا۔ اللہ کی دی گئی نعمتوں کو معمولی نہ سمجھو، شکر ادا کرو، ورنہ وہ بھی چھن سکتی ہے۔ اور یہ واقعہ آج بھی ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جسمانی غذا سے زیادہ اہم ہے روحانی شکر۔